کر دیا، اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، اس عظمت حسین کو دنیا کیا سوچ سکتی؟ 2 محرم کو حسین والد کربلا بس مسائل کی ایک چھوٹی سی کڑی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں نا، جناب عباس علیہ السلام نے محملوں کو بٹھانے کا حکم دیا۔ محملیں بیٹھ گئیں، عباس، علی اکبر اور قاسم تیزی سے بڑھے اس محمل کی طرف جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی، بڑے عزت و احترام سے بیوی کو اتارا۔ جیسے ہی زینب نے زمین کربلا پر قدم رکھا، زرد رنگ کا ایک بگولا، ایک ہوا کا جھونکا زینب کے سر تک آیا۔ فوراً عباس سے کہا جلدی سے حسین کو بلاؤ۔ اے بھیا، جیسے ہی میں نے زمین پر، یہ کیسی زمین ہے کہ میرا دل ہلا جا رہا ہے، اے بھیا میں بے چین ہوں، بتاؤ۔ کہا بہن زینب، معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کون سی زمین ہے؟ بابا، میں بھیا حسن بابا کے ساتھ میں تھے، میرے بابا صفین کے لیے جا رہے تھے، بابا نے رستہ بدلا، کربلا کی سرزمین سے ہوتے ہوئے گئے۔ ایک مرتبہ جیسی زمین کربلا پر میرا بابا پہنچا، گھوڑے سے اتر گئے، زمین کربلا کو اپنی مٹھی میں لیا، بہت دیر تک دیکھتے رہے، سوم کر دیکھا اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے تو میرے حسین کی مہک آ رہی ہے، اس میں تو حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا بابا ایک مرتبہ کہتا ہے کہ قافلے کو روک دو، سارے سپاہیوں کو بٹھایا گیا، میرا بابا زمین کربلا پر لیٹ گیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا، حسین میرے قریب آ جا، حسین کو پاس بلایا، اپنے پہلو میں حسین کو لٹایا، بغیر ہوئے بہت دیر تک حسین کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ علی حسین کو اپنے پہلو میں لے کر لیٹ گئے۔ حسین کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں میرے بابا کی آنکھ لگ گئی، میں دیکھ رہا ہوں، میں جاگ رہا تھا، میرا بابا تھوڑی دیر کے بعد بیتاب ہو کر اٹھا۔ بابا جیسے ہی اٹھے میں نے معلوم کر لیا، اس سے پہلے بھیا حسن نے معلوم کیا، بابا خیریت تو ہے؟ کہ میرے لال، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت طویل و عریض صحرا ہے، اور وہ صحرا نہیں ہے بلکہ خون کا سمندر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خون کے سمندر میں میرا لال حسین ڈوب ڈوب کر ابھر رہا ہے، ابھر کر ڈوب رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اس لیے کہ آپ نے مجھ سے سنا، لیکن اس زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی جس زینب نے حسین سے اپنی زبان سے سنا۔ زینب بیان کر رہے، حسین بیان کر رہے، بہن زینب، بابا نے خواب میں یہ دیکھا، ہاں عزاداران مظلوم کربلا، زمین کربلا پر فاطمہ زہرا کا لال پہنچ گیا، خیمے لگ گئے۔ جیسے خیمے لگے، رات آئی، ایک مرتبہ جیسے ہی رات آئی، زینب نے پھر عباس کو طلب کیا، عباس جاؤ حسین کو بلا کر لے کر آؤ۔ عباس حسین کو بلا کر لائے۔ اے میرے مدائی، اتنا بتا دو یہ کون سی زمین ہے، ہم کس جگہ پر موجود ہیں؟ پہلے زینب کیا ہوا؟ کہ بھیا میں اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ رات کا اتنا حصہ گزر گیا، لیکن میں نے شروع رات سے دیکھا کوئی بی بی ہے جو ہمارے خیموں کے چاروں طرف واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزاداران مظلوم کربلا خیمے نصب ہو گئے۔ عزاداروں، 3 محرم کو عمر ابن سعد ملعون اپنے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا، اور صرف وہ کربلا نہیں پہنچا بلکہ ایک پیغام بھی لے کر پہنچا۔ جو زائر کربلا معلیٰ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ خیمہ گاہ آج بھی موجود ہے جہاں پر قیام حسینی لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلا خیمہ جو ہے وہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد دوسرے خیمے ہیں، اور کہیں داس میں جا کر جو ہے وہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ ہے۔ جو نہیں جا سکے ہیں، پروردگار عالم ان کو زیارات کی توفیق بھی عنایت فرمائے اور ان کے لیے زیارات کا انتظام بھی فراہم فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا خیمے لگے ہوئے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، لیکن اپنے خیمے میں مولا عباس بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دور کے فاصلے پر جناب علی اکبر علیہ السلام،
اتنے میں ایک فوج کا سردار جناب ابی اکبر علیہ السلام تک پہنچا. کیا بات ہے کہ یہاں سے اپنے خیموں کو ہٹا لو. جیسے ہی علی اکبر نے یہ جملہ سنا شبیہ رسول کو خیز آ گئی. تلوار کے دستے تک ہاتھ پہنچایا, چاہتے ہیں کہ تلوار نکال کر اس کی گردن کو علیحدہ کر دے. ابھی ہاتھ پہنچا تھا کہ عباس تڑپ کر اکبر کے پاس آ گئے. اے میرے لال اکبر, میری زندگی میں تجھے تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں. جب تک یہ چچا محفوظ ہے تجھے تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں. ادھر عباس کی آواز بلند ہوئی, ادھر حسین خیمے سے نکل آئے. ارے میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک وہ موقع تھا کہ حسین کی آواز بلند ہوئی, عباس دربار میں آ گئے. آج عباس کی آواز بلند ہوئی, حسین خیمے سے باہر آ گئے. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشوق. خیمے ہٹانا ہے, تیری اتنی مجال کہ تو ہمارے خیموں کو ہٹائے گا. عباس و علی اکبر کو قیز میں دیکھ کر امام حسین عباس کے پاس نہیں آئے, اس لیے کہ ابھی تک ہر جگہ پر حسین نے یہی کہا ہے بھئی عباس یہ حسن کا جنازہ ہے, کربلا نہیں ہے. ہر جگہ یہی کہا. آج تو کربلا میں پہنچ گئے نا, آج تو کربلا میں پہنچ گئے. جناب زینب کے پاس, بہن زینب میرا شیر غیظ کے عالم میں, بھیا گھبرا کیوں نہیں. حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کی پہل کرنا نہیں چاہتے. بھیا گھبرا کیوں رہے ہو, مقصد بیان کرو. کہ میرا شیر غیظ میں تلوار کو نکالے ہوئے. ٹھیک ہے. جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو جناب زینب نے عباس کے پاس میں جاؤ یہ کہہ دینا کہ زینب نے تمہیں بلایا ہے. حضرت داران مظلوم کربلا جناب فضہ مولا عباس کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا آقا آپ کو شہزادی نے طلب کیا ہے. شہزادی کا نام سنا بے چین ہو گئے, ایک لکیر کھینچی, خبردار اس لکیر کو عبور نہ کرنا, میری شہزادی نے طلب کیا, ابھی سن کر واپس آتا ہوں. اداداران مظلوم کربلا عباس شہزادی کے خیمے میں پہنچے, شہزادی کھڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ اپنے بھیا عباس کو دیکھا, عباس کو دیکھنے کے بعد بیوی کہتی ہے آ میرے شیر آ جا, یہاں بیٹھ جا. کہا بیوی میری ماں نے یہ ترغیب نہیں دی کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں. عباس سے زینب نے کہا زینب کہہ رہی ہے عباس بیٹھ جا, زینب کہہ رہی بیٹھ جا. عباس تو زانو ہو کر بیٹھ گئے. زینب نے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کی, عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا. کہ عباس یہ کیا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹ جائیں. کہ عباس خیمے لگائے کیوں تھے؟ کہ اس لیے لگائے تھے کہ تاکہ خیمے نہر سے قریب رہیں, پانی کی پریشانی نہ ہو. کہ عباس خیمے کہیں پر بھی ہو, جب تک تو ہے پانی کی پریشانی کیسے ہوگی؟ اداداران مظلوم کربلا عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا, لیکن بیوی کا یہ جملہ یاد رہ گیا عباس جب تک تو ہے. لیکن ہاں اداداران مظلوم کربلا جب تک عباس زندہ تھے کسی نے مجال نہ دی کہ حسین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیتا. لیکن ادھر عباس ادھر حسین پر چاروں طرف سے حملہ, بیویوں کے سروں سے چادریں. ہاں اداداران مظلوم کربلا ایک ہی جملہ کہوں گا, مسائل تمام کیے دیتا ہوں. بیوی سے جب بیوی نے عباس علیہ السلام سے کہا کہ میرا بھیا خیمے ہٹا لو, شہزادی بچے پیاس پانی. کا عباس اگر تم نے خیمے نہ ہٹائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ردا کو اپنے سر سے اتار لیں. اداداران مظلوم کربلا بس آخری جملہ ہے, مسائل ختم کیے دیتا ہوں. جناب عباس علیہ السلام نے بیوی کا یہ جملہ سنا اور سننے کے بعد عباس کہتے ہیں کہ شاہ